السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم صل على محمد وبارك وسلم تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ آیہ نمبر 66 پارہ 10 لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ اب عذر نہ تراشو، اب ایکسکیوزز نہ کرو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ تو کل ہم پڑھ رہے تھے سورہ توبہ میں ایسا گروہ جو منافقین کا گروہ ہے اور جو ایکسکیوز کر رہے تھے جنگ تبوک میں جانے سے، بہانے بازیاں کر رہے تھے، اور دوسرا پھر وہ مذاق بھی اڑاتے تھے ان لوگوں کا جو مومن تھے، جو مسلمان تھے، جو جنگ کی تیاری میں بھرپور حصہ لے رہے تھے، تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیسے کمزور سی جماعت، یہ کیسے رومن امپائر سے مقابلہ کرے گی۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی انہیں بھلا دیا، اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ تو منافق مرد اور منافق عورتیں، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ لازمی نہیں ہے، یہ صرف مرد ہی منافق نہیں ہوتے، عورتوں میں بھی ہپوکریسی ہوتی ہے، عورتیں بھی ہپوکریٹس ہوتی ہیں، تو اس لیے دونوں کو مینشن کر دیا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ کیا کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ یأمرون بالمنکر، منکر کا حکم دیتے ہیں، غلط کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور معروف سے، اچھائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں خیر سے، بھلائی سے، کوئی اچھا کام ملے تو نہیں کرتے، کوئی دین کا کام ملے تو نہیں کرتے، کوئی اچھی کلاس ملے، دین کی کلاس ملے، قرآن کی کلاس ملے تو نہیں جاتے، کہتے ہیں نیند آئی ہے، سونا ہے، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی، تو کیا ہے، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ دونوں برابر ہیں۔ نس اللہ، آج انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین، یعنی قیامت والے دن اللہ بھی ان کو بھلا دے گا، اور منافق جو ہیں اصل میں یہی فاسق ہیں، ڈس اوبیڈینٹ کو کہا گیا منافقین کو۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ سب کا ذکر کر دیا کہ کن کن سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے، دوزخ کا وعدہ کیا ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں اور کافر تینوں برابر ہیں، حالانکہ منافق تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن وہ برابر ہیں۔ اور آپ اسی طرح فرمایا کہ جو منافق ہے فی درک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے جگہ پہ، نچلے طبقے میں منافق ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے، منافقت سے بچائے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، یعنی جو تم سے پہلے لوگ جو تھے ان کے جو رنگ ڈنگ تھے وہی تمہارے ہیں۔ وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے۔ یعنی پہلی قوموں کو آپ دیکھیں، عاد، قوم سمود، تو کس طرح سے ان کے رنگ ڈھنگ، ان کے
گھر محل کس طرح سے تھے، وہ زیادہ مالدار تھے اور اولاد میں بھی وہ مضبوط تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، سوا ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ یعنی ان سے پہلے جو قومیں ہیں، کیا ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری ان کو پتہ نہیں ہے؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہ جو اشارہ ہے ساری جو پہلی قومیں جو تباہ ہو چکی، برباد ہو چکی، ان کی طرف کیا جا رہا ہے کہ ان کے حالات دیکھو، اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، ان کی بھی بستیاں جو ہیں ان کو اوندے منہ انڈیل دیا، ان کو بھی الٹ دیا۔ اور اگر اب تم بھی یہی کام کرو گے، اسی طرح سے مذاق دین کا اڑاؤ گے، اسی طرح نفاق سے کام لو گے، تو پھر تمہارے ساتھ بھی یہی کام ہوگا۔ مومن مرد اور مومن عورتیں، اب پیچھے جو تھا نفاق کے بارے میں ہے، ہپوکریسی کس طرح سے یہ کرتے تھے، اب یہاں پہ ایمان والوں کا ذکر ہے، جو بلیورز ہیں، اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ ان سے پیار کرنے والا، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ایمان والے، بلیورز، اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جب بھی ایک بہن اگر دین کا کام کرتی ہے، دین کا سنتی ہے، کلاس کرتی ہے، کلاس لیتی ہے، تو وہ ساتھ دوسروں کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ وہ ایک دوسرے کا، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اس کو صحیح مشورہ دیتا ہے۔ اس کو اگر تکلیف، ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اپنے مومن بھائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے کہ کل قیامت والے دن وہ جنت میں جائے اور اس کی بہن دوسری جہنم میں جائے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے دنیا میں رہ کے وہ اپنی بہن کو وہ تلقین کرتی ہے کہ دین کی طرف آ جاؤ، برائی سے رک جاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ وہ اپنی دوسری بہن کو، اپنی فرینڈ کو اس میں شامل کرتی ہے، تو وہ رفیق ہیں۔ پھر اسی طرح مرد اپنے مرد بھائیوں کو، اپنے مومن بھائیوں کو وہ تلقین کرتے ہیں، دین کی طرف لے کے آتے ہیں، تو اللہ نے ان پر بھی اپنی بلیسنگ کا وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، آگے اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سدا بہار باغوں میں فور ایور گرینری، فور ایور گارڈن، ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں کہ فور ایور ہمارے موسم چار ہوتے ہیں، کبھی وہ یعنی دیکھیں کہ ویدر کی وجہ سے کبھی گرینری ختم ہو گئی، سردی آتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، آپ کو کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، اس کے پھول لگانے کے لیے، پھل لگانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ جو جنت میں مومنوں کو باغ دیں گے، جو مومنات کو جنت میں ایسے نہریں دیں گے، ایسے باغات دیں گے جو ہمیشہ والے ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ اور کہا جاتا ہے کہ کفار کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن جو منافق ہیں،
हिपोक्रेट्स का कैसे आपको पता चलेगा कि ये हमारे खिलाफ कैसे साजिशें कर रहे हैं? उस वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल हो जाती थी, पता चल जाता था कि ये हिपोक्रेट्स हैं। आज के दौर में कैसे पता चलेगा? आज के दौर में हमें पता नहीं कि कौन मुनाफिक है, कितना मुनाफिक है, इसलिए हम किसी को नहीं कह सकते तुम मुनाफिक हो। तो आपका काम है दीन का, उनको अच्छाई का हुक्म दें, अमर बिल मारूफ करें, नहीं अनिल मुनकर करें, लेकिन मुनाफिक हमारा हक नहीं है कि हम उनको ये टाइटल दें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार और मुनाफिकीन दोनों का पूरी कुव्वत से मुकाबला करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ, आखिरकार उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बदतरीन जाए करार है, रहने की जगह, बदतरीन रहने की जगह जहन्नम है। ये लोग खुदा की कसम खा खा के कहते हैं, ये अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि हमने वो बात नहीं की, हालांकि उन्होंने जरूर काफराना बात की। यानी कसमें कैसे खाते हैं कि स्वेयर ऑफ अल्लाह, स्वेयर बाय गॉड, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम हमने वो बात नहीं की, हालांकि उन्होंने जरूर काफराना बात कही। वो इस्लाम लाने के बाद कुफर के मुर्तकब हुए और उन्होंने वो कुछ करने का इरादा किया जिसे ना कर सके। ये उनका सारा गुस्सा इस बात पर है ताकि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से उनको गनी कर दिया है। अब अगर ये अपनी इस रविश से बाज ना आए, इस आदत से बाज ना आए, इस हरकत से बाज ना आए तो उन्हीं के लिए बेहतर है, और अगर ये बाज आ जाएं तो अल्लाह उनको निहायत दर्दनाक सजा देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और जमीन में कोई नहीं जो उनका हमायती और मददगार होगा। इनमें से बाज ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर उसने अपने फजल से हमको नवाजा तो हम खैरात करेंगे और सालेह बनकर रहेंगे। इंसान जब तंगी में होता है तो वादा भी कर लेता है कि अल्लाह जब मुझे ज्यादा दोगे तो मैं फिर अल्लाह तेरे रास्ते में खर्च करूंगा, लेकिन जब उसको ज्यादा मिल जाता है तो इंसान फिर अपनी रविश पे कायम रहता है, वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता। तो ये हमें देखना होगा कि तंगी हो या अच्छाई, यानी तंगी हो, आप तंगी में हैं, मुश्किल में हैं, या आपके पास मालो दौलत है, दोनों सूरतों में अगर थोड़ा है तो थोड़ा खर्च करें, ज्यादा है तो ज्यादा खर्च करें। दोनों हालात में मोमन कभी इंतजार नहीं करता कि मेरे हालात सही होंगे तो मैं फिर अल्लाह के राह में दूंगी, आज तो मेरे पास देने को कुछ नहीं। ऐसा मोमिन नहीं करते और साले बनकर रहेंगे। मगर जब अल्लाह ने अपने फजल से उनको दौलतमंद कर दिया तो वो बुखल पर उतर आए, वो कंजूसी करने लगे और अपने अहद से ऐसे फिरे कि उन्हें उसकी परवाह तक नहीं। नतीजा ये निकला कि उनकी इस बदअहदी की वजह से जो उन्होंने अल्लाह के साथ की और इस झूठ की वजह से जो वो बोलते रहे, अल्लाह ने उनके दिलों में नफाक बिठा दिया जो उसके हुजूर उनकी पेशी के दिन तक उनका पीछा ना छोड़ेगा। क्या ये लोग जानते नहीं हैं कि अल्लाह को उनके मख्फी राज और उनकी पोशीदा सरगर्मियां तक मालूम है और वो तमाम गैब की बातों से पूरी तरह बाखबर है। और वो खूब जानता है उन कंजूस दौलतमंदों को जो बरिजा और रगबत देने वाले अहले ईमान की माली कुर्बानियों पर बातें छांटते हैं और उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जिनके पास राह खुदा में देने के लिए उसके सिवा कुछ नहीं कि वो अपने ऊपर मुशक्कत बर्दाश्त कर देते हैं। अल्लाह इन मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ाता है और उनके लिए दर्दनाक सजा है। यानी जंगे तबूक के मौके पर, गजवा तबूक के मौके पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपील की थी कि माल इकट्ठा करें, तो उस वक्त बड़े बड़े मालदार मुनाफिक हाथ रोक लिया। बड़े बड़े जो मुनाफिक लोग थे उन्होंने अपने हाथ रोक लिए, मगर जो मुखलिस ईमानदार थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इवन के कहा जाता है कि कई ऐसे मोमिन जो कमजोर थे माली लिहाज से, उन्होंने रात को भी मेहनत की, रात को भी मजदूरी की और चंद पैसे इकट्ठे किए, जिसे खजूरें खरीदी या खजूरें लेके आए अपनी मजदूरी के इवज में, और वो ला कर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़वा तबूक के लिए पेश कर दी। उस पर जो मुनाफिक थे वो बातें करने लगे कि ये देखें खजूरों से अब ये जंग लड़ेंगे, ये देखें क्या खजूरों से ये मदद करेंगे,
ان کے مقابلے میں رومن امپائر دیکھیں کہ ان کے پاس کتنے ویپنز ہیں، کتنے ہتھیار، کتنے گھوڑے، کتنے اونٹ ہیں، اور یہ دیکھیں ان کے مقابلے میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ یہاں سے عبداللہ بن سلول جو کہ منافق تھا، جب وہ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا، وہ مخلص مومن تھا، اس کے بیٹے نے درخواست کی، اپیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں اور اپنا کرتا دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرتا بھی دیا اور نماز جنازہ کے لیے بھی گئے، تو وہاں یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے معاف کر دے، اللہ ہرگز اسے معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دیتا۔ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ، جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدیے کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ یعنی جو خطائیں کرتے ہیں، جو غلطیاں کرتے ہیں، تو ان کی جزا کیا ہے کہ انہیں رونا پڑے گا، ان کے عوض میں ان کو چاہیے کہ اب یہ ریکٹیفائی کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں اور نیکیاں کریں اور روئیں کہ ہم نے بہت برا کیا ہے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں یعنی میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ تو اگر کوئی اور جنگ ہو تو پھر یہاں سے منع کر دیا گیا کہ ان کو کسی اور جنگ میں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ ڈس اوبیڈینٹ تھے۔ تو یہ وہی بات عبداللہ بن ابی رئیس جو منافق تھا، یہ اسی کے بارے میں کہ جب نماز جنازہ پڑھ لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اب کسی اور کا نماز جنازہ آپ نہیں پڑھا سکتے اور نہ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، نفاق بہت بری بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے۔ اگر آپ کوشش کریں کہ اگر جتنا ہو سکے ہم دین سیکھیں، بجائے کہ میرے سے تو ہونا نہیں، میرے لیے تو بہت مشکل لگ رہا ہے، میں کیا کروں، میرے پاس ٹائم نہیں، گھر میں اتنے بیزی رہتی ہوں، گھر میں سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے، بچوں کو مجھے دیکھنا پڑتا ہے، ہسبینڈ کی لک آفٹر مجھے کرنی پڑتی ہے، میں کیا کروں، میں دین کی کلاسیں نہیں لے سکتی، یا میرے لیے بوجھل ہے، میرے لیے مشکل لگتی ہیں، یہ سارے ایکسکیوزز، یہ نفاق کی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں کہ منافق بھی تو یہی کرتے رہے ہیں، یہی ایکسکیوزز کرتے رہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ ان کے ایکسکیوزز you can't accept them وَلَا تُعْجِبْ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں، فلاں کو دیکھا، ہائے اتنا مال، ہائے اتنے برانڈڈ کپڑے، اتنا اچھا پرس، لاکھوں کا پرس پکڑا ہوا ہے، سٹیٹس کانشیس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ ان کی مال کی طرف دیکھ کر آپ اپنی آنکھیں لمبی نہ کریں، ہائے اوئے واؤ نہ کریں، تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے۔ تو دیکھ لیں
کہ اگر مالدار بندہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، دین سے دور ہے، حج عمرے کی توفیق اللہ نے اس کو نہیں دی، وہ اس نے نہیں کیا، تو کوئی مانگنے والا آتا ہے، کوئی زکوٰۃ خیرات کی باری آتی وہ نہیں دیتا، تو سمجھ لیں وہ مال اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سزا دے گا اور آخرت میں بھی، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ جب کبھی کوئی سورہ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو، یعنی جب کہا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، آمینو، بلیو ان اللہ، اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان سے صاحب قدرت تھے، جن کے پاس طاقت تھی، وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ پھر منافقین کی بات آ گئی، ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، کیونکہ جہاد میں کون نہیں گئی تھی؟ خواتین کو حکم نہیں تھا، تو یہی انہوں نے پسند کیا کہ ہم بھی عورتوں کے ساتھ بیٹھی رہیں، اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ کتنی بری بات ہے کہ مرد بھی جب عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گھروں میں کہ ہم نہیں جا سکتے، تو یہ شرم کی بات ہے ان لوگوں کے لیے۔ فرمایا بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی ایک طرف منافقین ہے ورسز مومن، تو مومن جو لوگ تھے انہوں نے اپنا تن من دھن ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی، ہر چیز اللہ کے خاطر تیار نکلنے کے لیے انہوں نے قربان کر دی، اور دوسری طرف اپوزیشن یعنی وہ لوگ جو منافق تھے، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عظیم الشان کامیابی، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے ایسی کامیابی، ایسی اٹینمنٹ، یعنی بہت بڑی ہے، عظیم، گریٹ اٹینمنٹ۔ وجاء المعذرون من الاعراب، بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے۔ بدوی جو بدونس، جو عرب میں بدو تھے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر، انہوں نے بھی ایکسکیوزز کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدووں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، عنقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ سے دور رہتے تھے، مدینہ سے دوسرے شہروں میں، دوسرے دیہاتوں میں، دیہی علاقوں میں رہتے تھے، ضعیف اور بیمار لوگ، اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، کیونکہ کچھ معذور ڈسیبل لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم جائیں گے، اور کچھ ایسے لوگ جو کمزور تھے، جن کے پاس اونٹ سواریاں نہیں تھیں، کیونکہ تبوک کا جو میدان وہ کافی، تبوک جو تھی وہ بہت دور تھی جہاں پہ جنگ کے لیے جانا تھا، سواریوں کے بغیر لوگ نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے بھی آ کے کہا کہ اللہ کے نبی اگر ہمیں سواریاں مہیا کی جائیں، اگر ہمیں جانے کے لیے کوئی اونٹ یا گھوڑا دیا جائے تو ہم ضرور جائیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اگر وہ کمزور یا ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے تو پھر وہ ان کے لیے معافی ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، یعنی ہمیں سواریاں مہیا کی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس آ گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ وہ مخلص مومن تھے، مخلص ایمان والے لوگ تھے، صحابہ تھے، جن کا بہت دل کرتا تھا کہ وہ جنگ کے لیے جائیں، لیکن سواریوں کی وجہ سے وہ نہ جا پائے، اور جب وہ واپس گھروں میں جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ رو رہے تھے۔
یہی مخلص بندے کی حالت ہوتی ہے کہ اگر اس کو ایک چانس ملتا ہو اور وہ اس میں شامل نہ ہو سکتا ہو، اپنی کسی بیماری کی وجہ سے، اپنی ڈسیبلٹی کی وجہ سے، اپنی کسی اور مصروفیت کی وجہ سے، تو پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ جو وہ خرچ کریں اور جنگ میں شامل ہو جائیں، کیونکہ سفر بہت طویل تھا، مشکل راستہ تھا، اور گرمی کا بھی موسم تھا، تو سواری کے بغیر پیدل جانا کسی کی بس کی بات نہیں تھی۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں، objection کن پر ہے؟ جو مالدار ہیں، اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا لیا، اس لیے یہ اب کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے۔ یعتذرون الیکم، یہاں سے پارہ نمبر 11 سٹارٹ ہو گیا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آیہ نمبر 94۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، ایکسکیوزز کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ ایکسکیوز نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، قسمیں کھا کھا کر کیا کہیں گے؟ تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو کہ تم انہیں معاف کر دو۔ قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسم ہم تو بڑے مصروف تھے، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، چاہے تم انہیں معاف ہی کر دو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصل مقام جہنم ہے، یعنی اگنور کر دو ان کو، چاہے آپ اگنور بھی کر دیں کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ اب پھر بدون جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت کفر میں اور نفاق میں دونوں میں یہ بہت سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں، چانسز زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے دین نہیں سیکھا، یہ دور ہیں، مدینہ کے شہر میں نہیں رہتے، یعنی مدینہ کے اطراف میں، مدینہ کے باقی سائڈوں پہ رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، دین سے دور ہیں، ناواقف ہیں، اس وجہ سے یہ بدو جو ہیں، جو دیہاتی ہیں، یہ کفر میں اور نفاق میں بہت سخت ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ لا علمی بھی دل کی سختی کا باعث بنتی ہے، کہ جب ایک انسان دین سے نہیں جانتا ہوگا، اس کو نالج نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا قرآن اور حدیث کا، تو اس پر بھی اس کا دل جو ہے وہ سخت ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل، جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ ان میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور یعنی صرف ایک جرمانہ، فائن سمجھتے ہیں کہ ہم فائن کے طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کس چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، یعنی تم نے، یعنی شریعت کی، جو شریعت میں تم نے ٹائی کر دیا ہے ان لوگوں کو،
اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت آپ پر تکلیف آئے اور یہ دین سے ہٹ جائیں، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدووں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، اور رسول کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کے ذریعے بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالی درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، والسابقون الاولون یعنی فرسٹ فور رنرز، وہ ہیں جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ پلیز ود them، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پلیز ود them and they please with اللہ۔ تو اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تو کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین جو زمانہ ہے، جو ایرا ہے، گولڈن ایرا، وہ قرنی، میرا زمانہ ہے، میرا ٹائم پیریڈ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم الذین یلونہم، اس کے بعد ان لوگوں کا جو میرے بعد ہوں گے، یعنی صحابہ کرام، ثم الذین یلونہم، اور پھر اس کے بعد جو زمانہ بہترین ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ جو صحابہ کے بعد ہوں گے، یعنی تبع تابعین، تابعین، صحابہ، تابعین اور پھر تبع تابعین۔ تو یہ دور کہا جاتا ہے کہ گولڈن ایرا تھا، اس میں اسلام کی تعمیر، کنسٹرکٹڈ آف دین بہت زیادہ مضبوط تھا، اس میں بہت زیادہ دین مضبوط تھا، کوئی بدعات نہیں کی جاتی تھی اس دور میں۔ اور فرمایا کہ والسابقون الاولون، یعنی یہ دین میں اتنی سبقت لے جانے والے تھے، بڑھ چڑھ کر دین میں حصہ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے؟ ایسی جنت کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے گرد و پیش، تمہارے اراؤنڈ جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں۔ مدینہ میں بھی منافق موجود ہیں، لیکن مدینہ کے جو گرد میں جو علاقے ہیں وہاں بھی منافقین موجود ہیں، جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک اور کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہ مخلص مومنین کا یہاں سے تذکرہ سٹارٹ ہو رہا ہے، جو مومنین مخلص تھے، اخلاص والے تھے، لیکن سستی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے کہ چلے ابھی ہم جاتے ہیں، آج نہیں تو کل جاتے ہیں، سستی کی وجہ سے۔ لیکن انہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، نفاق نہیں تھا، صرف سستی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ نے ان کا معاملہ، ان کی جو توبہ ہے وہ 50 ڈیز تک قبول نہیں کی تھی۔ توبہ وہ معافی مانگتے رہے اور شرمندہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظریں نہیں ملا پاتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو معافی تھی وہ پوسٹ پون کر دی۔
یہاں سے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی تم ان کے اموال سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا تو کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ لوگ ایسے تھے جن کا معاملہ مشکوک تھا، نہ ان کے منافق ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا، یعنی یہ اوپر کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، کیا ہے پوسٹ پونڈ ہو گیا ہے، چاہیے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے۔ اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے اور اگر اللہ چاہے تو ان کو سزا دے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ یعنی یہ وہ مومنین جو 3 مومنین تھے ان کا معاملہ پینڈنگ تھا، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کرے۔ یہ مسجد زرار بنانے والا ابو عامر عیسائی پادری تھا۔ ابو عامر عیسائی یہ پریسٹ تھا، سازشیں کرنے والا تھا، یہ بہت زیادہ سازشیں کر رہا تھا۔ منافقین اس کی باتیں سنتے تھے، منافقین جو یہ کہتا تھا منافقین اس کو خوب سمجھتے تھے اور اس کو فالو کرتے تھے کہ آپ جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے۔ اور اس وقت انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم ایک ایسی مسجد بناتے ہیں جس میں ہم یعنی بیٹھ کر اپنی پلاننگ کیا کریں گے، کیونکہ اس وقت صرف 2 ہی مساجد تھی، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد قباء تھی۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنی مسجد بنائیں جس میں ہم اپنے عبادت کریں اور دوسرا پھر یہ کہ اپنی پلاننگ کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے، خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، یعنی وہاں بیٹھ کے پلاننگ کیا کریں گے کہ اب کیا ہو رہا ہے اور مشرکین کو اس میں شامل کیا کریں گے۔ اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور رسول کے خلاف برسرے پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ واقع ہی جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی ان کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی کہ آئیں اور اس مسجد کا افتتاح کریں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ آپ اس میں کھڑے نہ ہوں، آپ وہاں پہ نہ جائیں۔ پھر تمہارا خیال کیا ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھی ہو، وہ مسجد بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کا گھر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ پہلے جو ذکر تھا منافقین کا اور مومنین کا بھی اس میں آیا ملا جلا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر سودا کیا،
جنہوں نے اللہ کی خاطر جہاد کیا، جنہوں نے اللہ کی خاطر برائیوں کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اللہ کی خاطر رسومات کو چھوڑ دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نیند سے جگایا۔ آپ دیکھ لیں کہ آج بہت زیادہ ایسی سسٹر ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ اٹھ نہیں پاتے، رات کو جاگتے رہتے ہیں، صبح اٹھ نہیں پاتے، لیٹ اٹھتے ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ کیا یہ آپ آئی ہیں، آپ کلاس لے رہی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ قربانی دے رہے ہیں، اب اللہ کی رضا کے لیے آئی ہیں، نہ کہ مجھے خوش کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے مومنوں سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کیا، اللہ کے لیے اپنے نفس کو، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے گناہ کو چھوڑا، اور ان کے مال کو دینے کا وقت آیا، خرچ کرنے کا وقت آیا، اللہ کی خاطر خرچ کیا، تو اللہ نے ان کے بدلے جنت کے بدلے خرید لیے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے، ایک پکا وعدہ ہوتا ہے، پرومس ہوتا ہے کہ جو نہ ٹوٹنے والا ہو۔ تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ یعنی جو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس کو کبھی نہیں توڑتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آج جو اللہ کی خاطر قربانی دے گا، جان کی، مال کی، اپنے نفس جو نیکیوں کی طرف ابھارنے والا، برائیوں سے بچنے والا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی اطاعت ہے۔ اگر صرف بندہ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، ان کی خاطر اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، ان کی خاطر لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے جو دوسروں کی ہوئی غلطیاں ہیں ان پہ بھی ان کو معاف کرتا ہے، اور ان کے رازوں پہ پردہ پوشی کرتا ہے، تو فرمایا کیا ہے؟ اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، پس خوشیاں مناؤ، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، پس تم خوشیاں مناؤ، یعنی سو ریجوائس ان یور ٹرانزیکشن۔ اتنی اچھی آپ نے ٹرانزیکشن کی، اتنا اچھا آپ نے سودا کیا ہے، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، جو تم نے ان سے ٹرانزیکشن اللہ سے وعدہ کیا ہے، کتنا اچھا ہے۔ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم کس چیز پہ خوش ہوتے ہیں؟ جب ہمارا بزنس جو ہے، ہمارا اس میں ہمیں فائدہ ملتا ہے، کوئی پروفٹ آتا ہے، ہم پھر خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے جب اچھی ڈگری لے لیتے ہیں، ہم پھر خوش ہوتے ہیں۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جائیں، پھر ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے کس کو پریفر کیا؟ وہ لوگ جو اللہ کی خاطر جان، مال، نفس کو قربان کرتے ہیں، وہ لوگ، اصل خوشی وہی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون، آگے اللہ تعالیٰ کیٹیگریز بتا رہے ہیں کہ کون کون سے یہ لوگ ہیں۔ التائبون، توبہ کرنے والے، اللہ سے توبہ کرنے والے یعنی ریپینٹنٹ۔ العابدون، ورشپر، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ الحامدون، پریزر، اللہ کی تعریف کرنے والے۔ السائحون، اور اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے۔ اور الراکعون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حدود کیا ہے؟ جہاں جہاں اللہ نے فرما دیا کہ تلک حدود اللہ، یہ میری حدود ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا۔ جہاں پہ جیسا کہ وراثت کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ تلک حدود اللہ، جو اللہ نے وراثت کا حکم دیا ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ جہاں جہاں اللہ نے بتا دیا کہ یہ میری حدود ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا، ان کو توڑنا نہیں ہے، تو وہ جتنی شریعہ جو ہے
اللہ نے آپ کو دی ہے اس پر عمل کریں، تو فرمائے اس شان کے ہوتے وہ ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں، اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دیں، وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے ان کے اس وجہ سے، عبادت کرنے کی وجہ سے، ریپینٹ کرنے کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، تعریف کی وجہ سے، ہر وقت وہ الحمدللہ، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، نہ شکری نہیں کرتے، الحمدللہ، ہر وقت کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اور اگر وہ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں تو پھر بھی ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ نے کیا کیا کچھ پیدا کیا ہے، اللہ کے وہ مناظر، وہ سین دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیے ہیں، اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں اللہ سے دعائیں کرنے والے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے منع کرنے والے ہیں، اور شریعہ کو اپنانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، جنت کی خوشخبری ان کو دے دو۔ ما کان لنبی، کیا ہم سب کا دل نہیں چاہتا؟ دیکھ لیں کہ اگر آپ یہ سب کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں، جو جو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، اگر ہم کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ان میں سے بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا نافرمان نہیں بنایا۔ اگر کہیں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگنے والے، اللہ سے توبہ کرنے والے، کمی ہو گئی، کبھی کسی کا دل ہرٹ ہوا، کسی کو تنگ کیا، تو وہ فوراً اس سے بھی معافی مانگے، اللہ سے بھی معافی مانگ لے۔ عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے والے، یہ بھی عبادت ہے جب آپ قرآن سنتے ہیں، آپ حدیث سنتے ہیں، آپ اس کا قرآن اور سنت کا علم حاصل کرتے ہیں، گویا یہ بھی عبادت ہے۔ آپ یا کوئی یہ نہ سوچے کہ دورہ قرآن کر رہے ہیں پتہ نہیں عبادت ہے، میں نے تو اتنے پارے پڑھنے تھے تو میں تو اس کی جگہ پہ یہ پڑھ رہی سن رہی ہوں تو مجھے کیا فائدہ؟ نہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اگلی آیات میں، ما کان لنبی والذین آمنوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس کے وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑا رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تو کس کے لیے ہے ڈومینیشن آف دا ہیونز؟ اللہ کے لیے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، زندگی اور موت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے فلاں کے تعویذ گھنڈے مجھے مار دیں گے، مجھے فلاں کی پھونکے مجھے برباد کر دیں گی، مجھے فلاں کی وجہ سے موت آ جائے گی۔ زندگی اور موت دینے والا صرف ایک ذات ہے جو میرا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ سوچ لے جو پیدا کرنے والا ہے وہی مارنے والا ہے، باقی دنیا کی پوری طاقت مل کر آپ کو نقصان پہنچانے کا حدیث کا مفہوم ہے کہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، پوری خلقت مل کے یہ ارادہ کر لے کہ میں اس کو نقصان پہنچا دوں، لیکن اللہ جب تک نہ چاہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کا جب اللہ پہ بلیو ہوگا تو یقین جانے کوئی چیز آپ کو تکلیف دہ نہیں ہوگی، کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، صرف یہ کہ آپ کا بھروسہ، آپ کا توکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ تمہارا فیملی فرینڈ کوئی بھی مل کے اگر چاہے، تمہاری بہن بھائی
تو چاہے بھی کہ اگر کہیں نقصان ہونا ہے، جب اللہ ٹھان لے، جب اللہ ارادہ کر لے کہ اس کو نقصان پہنچانا ہے، تو کوئی بھی اس سے بچا نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر اللہ نقصان سے بچانا چاہے، دنیا ساری مل کے بھی ارادہ کر لے کہ نقصان پہنچائے، تو کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ، اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ساتھ دیا، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے۔ پھر یہ غزوہ تبوک کے بارے میں کہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہو گئیں اللہ صحابہ سے یا کسی سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور یہاں سے وہ جو صحابہ تھے، 3 صحابہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے، ان کی بھی معافی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی وہ صحابہ کون سے تھے؟ کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو معافی نہیں ملی تھی تو مدینے کی گلیوں میں وہ اس طرح سے پھرتے تھے کہ جس طرح ان کو کوئی جانتا ہی نہ ہو، کوئی ان سے کلام نہیں کرتا تھا، کوئی ان سے سلام اگر وہ لیتے تو اس کا جواب ہی نہیں دیتے تھے، منہ موڑ لیتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کی معافی کا اعلان نہیں کیا تھا، ان کی معافی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے بھی ان کی معافی کا اعلان نہیں کیا تھا کہ جب تک اللہ اعلان نہیں کرے گا، اللہ ان کے بارے میں مجھے کوئی حکم نہیں دے گا، میں ان سے کلام بھی نہیں کروں گا۔ تو اسی وجہ سے باقی صحابہ بھی ان سے بات تک نہیں کرتے تھے، اور ان کو ایسے گھروں میں وہ اکیلے رہتے تھے جیسا کہ کوئی گھر میں موجود نہ ہو، صرف وہ اکیلے۔ اور کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیاں ان پہ تنگ پڑ چکی تھی۔ آپ دیکھیں گھر میں آپ اتنے لوگ رہتے ہوں اور آپ اکیلی، کوئی آپ سے بات بھی نہ کرے، آپ ان سے کہ کھانا بنا ہے کھا لے، وہ آپ سے بات ہی نہ کرے، تو کیسا آپ کو لگے گا؟ آپ کے بچے آپ سے منہ موڑ لیں، آپ کی بہویں آپ سے منہ موڑ لیں، آپ کے ہسبینڈ آپ سے منہ موڑ لیں، کوئی آپ سے بات، بہن بھائی آپ سے بات نہ کرے، تو آپ کے لیے تو ایسے لگے گا جیسے ہر چیز تنگ ہو گئی ہے، سانس گھٹن آ نہیں رہا، آکسیجن جیسے مل نہیں رہی۔ تو کیا ہوگا اس وقت؟ آپ دیکھیں کہ ان کا حال کیا تھا جب 50 ڈیز تک اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا معافی جو ہے پوسٹ پون کر دی تھی، تو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے سستی دکھائی تھی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، اور وہ معافی مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگتے تھے۔ جب اللہ نے ان کو معاف کیا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود، آپ دیکھیں کہ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ جب زمین ساری اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بھار ہونے لگی، یعنی ان کو بوجھل محسوس ہوتا تھا، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، اللہ کے سوا اب کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹتا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رجوع کرنے والا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے، یعنی التائبون میں شامل ہو جانا ہے۔ معافی مانگ لی ہے، ریگریٹ ہے، اللہ معاف کر دے، شرمندہ ہے، افسوس زدہ ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اب دیکھیں کہ پہلی جو توبہ کی بات ہے، توبہ کا بھی 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ توبہ کرتے ہیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، ایک ہوتی ہے توبہ کہ وہ پوسٹ پونڈ ہو جاتی ہے، کچھ دن، کچھ ویکس، کچھ منتھ لگتے ہیں، کچھ سال بھی لگ سکتے ہیں تو قبول ہونے میں، یعنی دعا جو ہے وہ قبول ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ اور تیسری جو ایسی توبہ ہوتی ہے، جو ایسی دعا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ قبول دنیا میں نہیں کرتے، لیکن اس کے عوض، اس کا جو بدلہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ معاوضہ جو ہے وہ آخرت میں اس کو کمپنسیٹ کریں گے،
آخرت میں اس کو اس کا بدلہ دیں گے۔ وہ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، انسان جب جنت میں جائے گا اور دیکھے گا، کہے گا اللہ یہ کہاں سے آ گئے، میں نے تو یہ کیے ہی نہیں ہے، اور فرمایا جائے گا کہ یہ وہ اعمال، یہ وہ دعائیں تھی جو دنیا میں تم مانگتے رہے، لیکن اللہ نے اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں نہیں دیا۔ تو مومن جو ہے جب بھی دعا کرتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوئی، میں تو دعا نہیں کرتی، اب اللہ تو میری دعا قبول ہی نہیں کرتا، ایسا کبھی نہ کہا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ تو یہاں سے اگر کوئی سچ بولنے والے ہیں، سچ کا ساتھ دیں۔ ما کان لاہل المدینہ، مدینہ کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدووں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے، یقیناً اللہ ہی کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان جنگ لڑے، اپنا مال دے کر، اپنا ٹائم دے کر اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، آپ ٹائم دے رہے ہیں اللہ کے لیے، آپ اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، آپ فزیکلی بھی آپ محنت کر رہے ہیں، مینٹلی بھی آپ تنگ مشکل میں ہیں، ہر طرف سے جب آپ نے اپنا ٹائم لگایا، اپنے آپ کو وقف کیا اللہ کی خاطر، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اس کے بدلے میں اس نیک عمل کے بدلے میں، اچھے کام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی نہ دے، اللہ اس کا بدلہ نہ لکھے، اللہ ایسا نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ جو ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ جو ہے محسنین کا، جو اچھائیاں کرنے والے جو ہیں، نیکیاں کرنے والوں کے اعمال کو وہ ڈسٹروائے نہیں کرتے، اللہ ضائع نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ اللہ قدر ہی نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے بہت، اگر بہو ہو تو وہ کہتی میں نے اتنا کام کر دیا، اپنا تن من دھن نچھاور کر دیا، تو میری تو کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے، میرے تو کاموں کا وہ اجر ہی نہیں ملتا جو مجھے ملنا چاہیے۔ بیوی اگر ہے تو وہ کہتی میں نے اپنا سب کچھ نشاور کیا، سارا دن صفائیوں میں لگی رہتی ہوں، کپڑے استری کرتی ہوں، کام کرتی ہوں گھر کے، بچوں کو سنبھالتی ہوں، ہسبینڈ میری قدر نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کی قدر کرنے والا ہے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ضرور اس کے بدلے میں آپ کو جزا دے گا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کچھ خرچ وہ اٹھائیں، اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں، ان کے حق میں ایسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ عطا کرے۔ یعنی وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، ایسا نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا خرچ کریں یا زیادہ کریں۔ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيَةً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ کریں، یا آپ جہاد کریں، جہاد کے لیے آپ دور دراز راستے کہیں جائیں، وادی میں جائیں یا کسی اور جگہ پہ، اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کریں گے اللہ اس کا صلہ ضرور تمہیں دے گا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے، اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اب دیکھیں گے یہ آیت بڑی سمجھنے والی ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ مومن سب کے سب اللہ کے لیے نکل پڑتے؟ کیوں ایسا نہیں ہے کہ ساری بہنیں دین سیکھیں؟ کیوں ایسا نہیں ہے کہ سارے بھائی مسجدوں میں جائیں، تراویح پڑھیں، نماز پڑھیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کچھ لوگ نکل کر آئیں، کچھ ہی لوگ نکل کر آئیں اور دین کی سمجھ پیدا کرتے،
لیتفقہوا فی الدین، یعنی دین میں سمجھ بوجھ رکھتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیوں نہ ایسا ہوتا، کیوں نہیں ایسا ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا آپ کچھ لوگوں میں ہم شامل ہیں کہ ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر ضرور آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو، یعنی اپنے جو ارد گرد اپنے رہنے والوں کو خبردار کرتے کہ ہم نے یہ علم حاصل کیا ہے، امر بالمعروف کرتے، نہیں عن المنکر کرتے، تاکہ وہ پرہیز کرتے، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے کہ غلط کام نہیں کرنا، تاکہ وہ ڈر کے رہتے، وہ برائی کی طرف نہ آتے۔ یہاں سے علم حاصل کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے کہ ہر بندے کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ فیمینن کے لیے نہیں ہے اور میسکولن کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سب شامل ہیں، مرد اور عورت ہر ایک اس میں شامل ہے علم حاصل کرنے میں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے، جیسے اگر آپ میں سے کسی کے بھی ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ اگر میں یہی ٹائم قرآن پڑھنے میں لگا دیتی، کہ میں اگر گھنٹے میں اگر ایک کلاس ہے تو میں گھنٹے میں 2 پارے پڑھ لیتی، تو یہ اچھا تھا یا یہ اچھا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، یہ اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم کفضل العابد، یعنی عالم کو فضیلت عابد پر اس طرح ہے کمثل القمر علی الکواکب، جس طرح کے چاند کو فضیلت ستاروں پر ہے۔ کس کو فضیلت حاصل ہے؟ چاند کو، ستاروں پر۔ اسی طرح عالم جو ہے اس کو فضیلت حاصل ہے، یہ اللہ کے ہاں ویلیویبل ہے، کس سے زیادہ؟ عابد سے، جو عبادت کرنے والا ہے۔ اب آپ کا یہ خیال، جن کا خیال ہوگا کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن مکمل کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ سپارے مکمل کریں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر وہ بندیاں، وہ بندے جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کے میننگ، اس کی تفسیر سمجھ کر پڑھتے ہیں، وہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں تھوڑوں میں شامل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ ولی کیوں نہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ایک جماعت میں ہمیں شامل کیا ہے، چاہے وہ 10 کی جماعت ہو، چاہے وہ 1-2 کی جماعت ہو، چاہے وہ 100 اور ہزاروں کی جماعت ہو۔ تو الحمدللہ اگر آپ تھوڑے بھی ہیں تو پھر بھی سمجھے کہ اللہ نے مجھے ان میں شامل کیا ہے، مجھے چن لیا ہے، اپنے ان بندوں میں مجھے چن لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو الحمدللہ اگر آپ دین سیکھ رہے ہیں، اب یہ بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ اس علم سے مراد جو ہے وہ دنیاوی علم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس علم سے مراد جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی علم جو ہے وہ دین ہے۔ کون سا نالج حاصل کرنا ہے؟ دین کا علم۔ ٹھیک ہے آپ کو کوئی نالج بھی ہونا چاہیے، لیکن ریویل نالج جو ہے اس کی ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے، ٹاپ پہ ہونا چاہیے جو ریویلڈ نالج ہے، جو اللہ نے قرآن دیا ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھتے ہیں تو اس کو ٹاپ پہ رکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں تو ٹاپ پہ رکھیں کہ پریورٹی کیا ہو؟ دین کی، دین کے ساتھ دنیا بھی، اس کو بھی اس کی بھی آپ اچھی تعلیم دلائیں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیں، بالکل وہ نہ پڑھیں اور صرف دین ہی دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ دونوں دین اور دنیا حسنہ دونوں ہونے چاہیے، اچھی ہوں، حسنہ ہو، تاکہ آپ کا بچہ اگر دین پڑھا ہے، دین کے ساتھ دنیا بھی پڑھا ہے، تو وہ دنیا کے سامنے، باقی لوگوں کے سامنے وہ اچھی طرح سے بات کر پائے،
ہو سکتا ہے کہ جو بات میں نہیں صحیح طریقے سے سمجھا سکتی، اگر وہ بچے جو دنیا کی بھی ڈگریز جن کے پاس ہیں اور جن کی دین کی بھی ہیں، تو وہ اچھے طریقے سے دوسرے لوگوں کو سمجھا پائیں۔ تو اس لیے دونوں نالج جو ہیں وہ دونوں ضروری ہیں، لیکن ٹاپ پریورٹی کس کی ہو؟ دین کی ہو۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ، جو کوئی دین کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، دین کا راستہ یعنی علم حاصل کرتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ان میں چنا ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ اللہ ہمیں استقامت دے، اللہ ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہمیں امر بالمعروف کی توفیق دے۔ لوگوں کو کہتے رہیں کہ آؤ دین سیکھو، آؤ قرآن سیکھو۔ اگر کوئی نہیں سیکھتا، آپ کا کام ہے کہہ دینا۔ اسی طرح اگر کوئی برائی کرتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی برا کام ہو رہا ہے، اسے منع کریں۔ اگر کوئی رسم و رواج کر رہا ہے، ہم دیکھیں کہ اگر آپ دین صرف نماز روزے زکوٰۃ کی بات کریں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مان لے کہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کمپلیٹ شریعہ کی بات کریں گے، تو اگر آپ کسی کو شریعہ کو فالو کرنے کو کہیں گے، پوری کو لیں، پوری شریعہ کو فالو کریں، پھر ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں جیسے کہ رسومات ہیں، اس سے بچنا کتنا مشکل ہوگا ان لوگوں کے لیے جو رسومات کرتے ہیں۔ آپ کا کام ہے کہنا، باقی اللہ پہ چھوڑ دے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا ہے۔ جب کوئی نئی صورت یا آیت نازل ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بتاؤ تمہیں کس چیز سے اب اضافہ ہو گیا تمہارے اندر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دلشاد ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ اس سے خوش ہیں، وہ اس سے خوش ہیں۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا، تو ایمان ان کا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم اگر کوئی نئی اب ایک آیت سنی، اس کے بعد دوسری آیت سنتے ہیں، تو ہمارا ایمان بھی بڑھنا چاہیے۔ وَزَادَتْهُمْ فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان کو بڑھانا ہوگا، ایمان کو ڈوز چاہیے ہوتی ہے، وہ تب جب آپ قرآن کے قریب آتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم کلاسیں نہیں لیتے تو پھر انسان سست ہو جاتا ہے، پھر جب اب آپ ایک ویک اگر کلاس نہیں لیں گے یا 2-3 دن کلاس نہیں لیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے جب آپ کو دوبارہ کہا جائے کہ چلے کلاس لیں، پھر آپ کے لیے کتنا بوجھل ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے۔ ہاں کوئی بات نہیں، ابھی کل پرسوں بھی چھوڑ دی تھی کلاس، کوئی بات نہیں ابھی، اور کیونکہ شیطان ہے نا، تو انسان کے ذہن میں وہ ڈالتا رہتا ہے کہ کوئی نہیں، ابھی آپ نے 3-4 مس کی ہیں، ایک ہفتہ نہیں لی، اب اور نہ لو 2-4 دن ریسٹ کرو، ابھی ہم ٹریول کر کے آئے ہیں ریسٹ کرو۔ تو یہی ہوتا ہے جب ہم ٹریول کر کے آئیں تو پھر کیا ہوتا ہے 2-4 دن، ہفتہ 2 ہفتے تو ہماری وہ سستی ختم نہیں ہوتی، ہماری تھکاوٹ ختم نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہم ریسٹ کر رہے ہیں، کلاس نہیں لے سکتے۔ گھر بیٹھے اللہ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے، اس کو لیں، اپرچونٹی کو آپ حاصل کریں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، گھر بیٹھے بٹھائے، بستر میں بیٹھے بٹھائے آپ اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھ کے آپ کلاس لے سکتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں یہ اپرچونٹی لیں؟ کہیں آپ کو جانا نہیں پڑ رہا، کہیں آپ کو ٹریول نہیں کرنا پڑ رہا، کہیں آپ کو فیول نہیں جلانا پڑ رہا، اب تو ویسے بھی فیول کافی مہنگا ہو گیا، کہیں آپ کو کرایہ نہیں دینا پڑ رہا، گھر بیٹھے بٹھائے کمفرٹ زون میں بیٹھ کے آپ اپنی کلاس لیں، اللہ کا دین سیکھیں، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ لوگ کتنے ناشکرے ہیں، کتنے جو ہے وہ ناشکرے ہیں کہ جو گھر میں بیٹھے بٹھائے بھی کلاس نہیں لے سکتے، اور صرف نیند کی وجہ سے وہ کلاس کو قربان کر رہے ہیں اپنی نیند کے آگے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی سیدھے راستے پہ لگائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے،
جن کے اندر یہ ڈیزیز ہے نفاق کی، ہپوکریسی، یہ ایک بیماری ہے، ان کی سابق نجاست پر ہر لہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا۔ کیا ہوتا ہے جب کوئی نئی صورت آتی ہے، کوئی نئی آیت نازل ہوتی ہے، نیا حکم آتا ہے، تو وہ ان میں اور یعنی ان کی ہپوکریسی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ مرتے دم تک ہی کفر میں مبتلا رہیں گے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، چھپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنا ہم خوب سمجھتے ہیں، جو کوئی حکم ایسا، جو کوئی بات ایسے لگے، جیسے اماں کسی بات کے لیے کہتی ہے کہ کوئی آپ فلاں کام کر دے بیٹا، تو بیٹا نہیں، ان کو کرنا نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ اشارے کریں گے، ہاں آنکھیں گول کر کے جائیں گے۔ کیسے کریں؟ مشکل ہے۔ تو منافقین کا بھی یہ رویہ تھا کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے کہ اب دیکھیں یہ نئی چیز آ گئی، زکوٰۃ کا آ گیا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، نئی چیز آ گئی اب۔ تو یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتے، اور یہ پھر ایسے اگر ان کو موقع ملے تو چپکے سے نکل بھاگتے۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارے نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے۔ جب بھی تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ رسول جو ہے اس کو بھی مشقت، وہ بھی مشقت میں ہوتا ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، تمہارے لیے وہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ تو یہ ایک دعا بھی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام جو بندہ 7 بار حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتا ہے، 7 ٹائم صبح 7 ٹائم شام، تو اللہ تعالیٰ دن بھر کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ دعا پڑھا کریں صبح بھی اور شام بھی 7 ٹائم، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی بھی مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرما دے گا، اور آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کاموں میں بھی برکت دے دے گا۔ آگے ہے سورہ یونس۔ یونس پیغمبر کا بھی نام ہے، اور آگے آیت بھی آئے گی جس کی وجہ سے نام اس کا رکھا گیا۔ اس میں ایک خاص واقعہ آئے گا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اور دوسرا یہ جو ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بالکل مختلف سورہ ہے، جیسا کہ پچھلی سورہ انفال ہے، توبہ ہے، اس میں منافقین کا ذکر تھا، جنگوں کا تذکرہ تھا، اور کس طرح سے ان کا منافقین کا رویہ اور ان کے ورسز مومن لوگ جو تھے وہ اتنے ہی زیادہ اخلاص میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں زیادہ تھے۔ آپ دیکھیں کہ 2 گروہوں میں ہم نے جو سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمیں مہاجرین اور انصارہ جیسا بننا ہے، یا مخلص مومنین جیسا بننا ہے، یا ان لوگوں جیسا جن کے اندر نفاق تھا، جو ایکسکیوزز کرتے تھے، بات بات پہ بہانہ بازی، بات بات پہ نہ کرنے کی وجہ سے کپڑے صحیح نہیں ہیں، میں جا نہیں سکتا، میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، ایکسکیوزز کرنے ہیں، یا پھر ہم نے مخلص مومن بننا ہے، اپنا ٹائم جو ہے اللہ کی خاطر دینا ہے، اپنا وقت، اپنی صحت، اپنا ہر چیز اللہ کی خاطر ہم نے قربان کرنا ہے۔ تو یہ 2 کیٹیگریز اللہ نے بتا دی، آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کون سی اپرچونٹی آپ نے لینی ہے۔ آگے یہ سورہ یونس جو ہے اس میں وارننگ ہے، اللہ تعالی انذار یعنی ڈرائیں گے، کچھ واقعات ایسے جس سے آپ انبیاء کے واقعات آئیں گے، پیچھے انبیاء کے ساتھ ان کے قوموں کے ساتھ کیا ہوا، اس میں ڈرانا بھی ہے،
اور لوگوں کو یا ایھا الناس کہہ کے لوگوں کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ اے لوگو، مومنین اور ایمان والوں کا تذکرہ کم ہوگا، سب امت کو، پوری لوگوں کو ایڈریس کیا گیا ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چمکا دے، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ہیون باڈی کو اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گرا ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے انسان پہ کتنی نعمتیں کی، ہیون باڈی کو قائم کیا، زمین بنائی اسی طرح 6 دنوں میں، اور پھر اس کے بعد ثم استویٰ علی العرش، عرش پہ بیٹھ گیا اور نظام چلا رہا ہے۔ قیامت والے دن اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر پائے گا۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی طرح تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا سزا کیا ہوگی؟ دردناک عذاب، یعنی کھولتا ہوا پانی پیا جائے گا۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں، تاکہ اس سے برسوں اور تاریخوں، یعنی سالوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد ہی بنایا ہے۔ وہ اپنے نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کی الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی میں راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی وجہ سے جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، ان نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، ان کی یہ دعا ہوگی سلامتی ہو، سلام۔ تو مومن کی جو گریٹنگ ہے جب جنت میں جائے گا تو اس وقت کیا ہوگی؟ سلام سلام، جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں السلام علیکم، تو السلام علیکم بھی جنت میں ان کی ملاقات جب ہوگی تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اسی پر ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہان والوں کا رب ہے۔ اگر کہیں ان لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں، اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، اور جب
ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ جو وہ کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر ڈوئنگ فائن، ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انسان پر مشکل آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کو کھڑے بیٹھے پکارتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ گھر میں اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ماں باپ کتنا اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، اگر ڈاکٹر بھی جواب دے دے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کھڑے بیٹھے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ بس اب تو ہی مجھے معاف کر دے، اللہ میرے بیٹے کو صحت دے دے۔ اپنے اگر ماں باپ ایسے ہو جائیں تو پھر بھی ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ خوشی میں اللہ کو نہیں پکارتا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان خوشی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت یاد کرتا ہے جب وہ غم زدہ ہوتا ہے۔ اللہ ریممبرز ہم ان سورو، جب وہ پرابلم میں ہوتا ہے اللہ اس کو مشکل میں یاد کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے خوشی ہو، اچھے حالات ہوں یا برے حالات، ہر حال میں اللہ کو یاد کرے۔ دعاؤں کا جو ایک سلسلہ ہے تسلسل وہ ختم نہ ہونے پائے۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو، کچھ اس میں رد و بدل کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اور تبدل کروں، کوئی چینجنگ میں نہیں کر سکتا، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی گئی ہے، یعنی جو ریویلڈ بک ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یعنی وہ چیز لے لو جو پسند ہے، یہ ان کا حال تھا۔ وہ چیز جو اچھی ہے، جو آسان ہے وہ لے لیں، جو مشکل ہے وہ نہیں لیں گے۔ تو آج ہم بھی دیکھیں اپنے ضمیر میں جھانکیں کہ کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے۔ قرآن کے وہ احکامات جو ہمیں آسان لگتے ہیں ہم لے لیتے ہیں، جو ہمیں مشکل لگتے ہیں ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی، اللہ کا ارادہ یہی ہوتا تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تم اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا مطلب ہے کہ میں ایک پیریڈ ایسا آپ کے ساتھ رہ چکا ہوں کہ جب تم مجھے صادق کے نام سے پکارتے تھے، تم مجھے کہتے تھے کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، اپنی امانتیں میرے پاس رکھواتے تھے۔ آج قرآن کے بارے میں تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹا ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے۔ میں کیسے جھوٹا ہو سکتا ہوں جبکہ تم مجھے صادق کہا کرتے تھے؟ یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے، یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا اتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، یعنی وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، سب سے پہلے لوگ سارے ایک کمیونٹی تھی۔ فَاخْتَلَفُوا پھر تم نے اختلاف کیا، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، کوئی اہل حدیث، کوئی اہل سنت، کوئی جماعت اسلامی، کوئی کیا اور کوئی کیا، کوئی شیعہ، دیکھیں کہ کتنے گروپس بن گئے ہیں۔ تو قیامت کے نزدیک یہ 73 تک بن جائیں گے،
اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ ہم باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب انہیں رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ تمہاری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ مصیبت کے جب ان پہ رحمت آتی ہے تو فوراً وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں، اللہ اپنی پلاننگ میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے جو تم کر رہے ہو لکھ رہے ہیں۔ ہر چیز ریٹن فارم میں موجود ہوگی جب قیامت ہوگی۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب انہیں رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو تو پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے، یعنی جو ایک ونڈ آتی ہے، ہوا چلتی ہے۔ پہلے جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہو تو جب ہلکی پھلکی سے ہوا چلتی ہے تم بڑے خوش ہوتے ہو، جب ایک دم ایسا تیز طوفان چلتا ہے، آندھی چلتی ہے، ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اسے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ یہ ہے ہمارا حال آج کا، پہلے دور میں بھی ایسے تھا اور آج بھی۔ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے ہیں، جب خوش ہوتے ہیں تو پھر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے پھر جاتے ہیں، زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، تھوڑے دن ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بھی بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے، اللہ نے مثال دی جیسے بارش، آسمان سے بارش آتی ہے تو زمین سے پھل، یعنی کسان جو ہے وہ بیج لگاتا ہے، پھر اس میں محنت کرتا ہے اور پھر فصل جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ کسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میری فصل تیار ہو رہی ہے، اب کل میں اس کو کاٹوں گا۔ تو انسان جب سوچتا ہے کہ میرے اولاد، میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، کیا کہتا ہے کہ میرے بازو بنیں گے، یہ میری اولاد میری بازو بنے گی، میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا، میری سپورٹ بنے گا، یہ فائنینشلی مجھے سٹرونگ کرے گا، اس کے آنے سے ہم ایک اور گھر لیں گے، ہم اپنا گھر لیں گے، میری اولاد بڑی ہوگی تو ہم اپنے گھروں میں منتقل ہوں گے، ہم اپنے گھر لیں گے، ہم اپنا بزنس جو ہے اسٹیبلش کریں گے۔ تو یہ ہوتی ہماری ہوپ، نہ ختم ہونے والی۔ لیکن اچانک اللہ جب چاہتا ہے تو دیکھیں کہ جوانی کی عمر میں ہی انسان کو لے جاتا ہے۔ جوان عمر میں ہم سنتے ہیں کہ جوانی میں فلاں کا بیٹا چلا گیا، جوانی میں فلاں کی بیٹی چلی گئی، فلاں تو جوان تھا، ابھی 30-40 کا تھا تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو انسان نے ہوپ لگائی ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گا
جیسے کھڑی کھیتی جب اللہ حکم دیتا ہے تو وہ ڈسٹروائے کر دیتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو سوچنے سمجھنے کی بات ہے، کیوں نہ ہم اپنا ٹائم اس دین کے لیے لگائیں، اللہ کی خاطر لگائیں اپنا ٹائم، جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، سو کر بھی فوت ہو جاتے ہیں، سوئے سوئے بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اٹھتے ہی نہیں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں۔ تو کون سی زندگی اچھی ہوگی، کون سی موت اچھی ہوگی، جو سجدے میں جا کے آئے گی یا پھر سوئے ہوئے آئے گی؟ کون سی موت اچھی ہوگی کہ جب آپ دین سیکھتے ہوئے آتی ہے، یا پھر اچانک موت جب انسان شادی بیاہ پہ ہو تو وہ موت اچھی ہوتی ہے، یا سینما میں بیٹھا ہو تو وہ موت اچھی ہوتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم کبھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں اور ہماری موت آ جائے، تو ہم ڈانس یا ہم کانسرٹ میں ہوں اور ہماری موت آ جائے، ہم گانے سن رہے ہوں اور ہماری موت آ جائے، کوئی یہ گوارا نہیں کرتا۔ کبھی آپ کو ملک الموت یاد آیا کہ جب آپ شادی میں ہوں، ادھر بھنگڑے ڈل رہے ہوں، آپ مائیوں میں ہوں، مہندیاں لگ رہی ہوں، ڈھولکیاں بج رہی ہوں، اس وقت کبھی کسی کو موت یاد آئی ہے کہ اچانک کہیں مجھے اللہ ادھر ہی نہ موت دے دے، کہیں میں ادھر ہی نہ مر جاؤں؟ تو اس وقت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ملک الموت میرے سے سوال کریں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ میں نے نبی کی شریعت پہ عمل کیا ہے، یہ میں نے قرآن پہ عمل کر رہا تھا۔ جب فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تو کیا جواب دوں گا کہ اس اللہ کی خاطر تو میں نے کئی نمازیں ضائع کر دیں، شادیوں کی تیاریوں میں لگا رہا، میک اپ کرواتی رہی، پارلر میں جانے آنے میں ٹائم ضائع کیا، اور اب کیا ہے کہ ملک الموت آ گیا تو کیا جواب دیں گی؟ کتنی نمازیں ضائع کی، کیا نبی کے فرمان کو اپنایا؟ تو دیکھ لیں، سوچنے کا ٹائم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں موت دے تو کلمہ پہ دے، کلمہ لا الہ الا اللہ پہ دے، ہمیں ثابت قدم رکھے، دین پر ثابت قدم رکھے۔ موت آئے تو اچھی آئے، اسلام کی حالت میں آئے، دین کی حالت میں آئے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جسے وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو دار السلام سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ اللہ تمہیں کس کی طرف دعوت دیتا ہے؟ جنت کی طرف۔ تو جنت لینا آسان کام نہیں ہے، ہم یہ نہ سوچے کہ بیٹھے بٹھائے جنت مل جائے گی۔ جنت لینے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے، مشکلات آئیں گی، آپ کسی نہ کسی ٹربل میں مشغول ہوں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی مشکل آئے گی، لیکن مومن وہی ہوگا، تب ہی جنت ملے گی جب وہ مشکلات کو فیس کرے گا اور صبر کرے گا، صبر کے ساتھ نماز ادا کرے گا، روزہ رکھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، قطع رحمی نہیں کرے گا، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اپنے بچوں کی لک آفٹر کرے گا، تب ہی جا کے جنت ملے گی۔ جن لوگوں نے بلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بلائی ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو جتنی نیکی کرے گا وہ اتنا ریوارڈ نہیں اور مزید بھی ملے گا۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ قیامت والے دن دنیا میں اگر آپ کو کوئی ہیومیلیٹ کرتا ہے، شرمندہ کر دیتا ہے، رسوا کرتا ہے، اگر 2-4 لوگ ہیں یا محفل ہے، گیدرنگ میں آپ کو کتنا آپ شرمندہ ہوتے ہیں، کتنا شرمندگی فیل کرتے ہیں جب آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کیا جائے۔ تو قیامت والے دن اللہ کہتے ہیں جو ایمان والے ہوں گے ان کو ذلت نہیں ہوگی، وہ ذلیل نہیں کیے جائیں گے، ان کے چہرے ذلت کی وجہ سے سیاہ نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی طرح کی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک سخت
ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، یعنی وہ ایک دوسرے کو پہچان بھی لیں گے، اور وہ جن کی آج عبادت کرتے ہیں جو قبروں میں سوئے ہوئے ان کے وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے ہو، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تم ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی گواہ ہے، اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ قبروں میں جو پڑے ہیں جن کی انٹینشن ہی نہیں ہے کہ آپ ان کی عبادت کریں، اگر کوئی ان کی عبادت کرتا ہے، ان سے دعائیں کرواتا ہے، اگر وہ نیک تھے، بزرگ تھے، تو دنیا میں وہ آپ کو منع کرتے رہے، کسی کو منع کرتے رہے کہ میری قبر کو مزار نہیں بنانا، اگر پھر بھی کوئی بناتا ہے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں، اللہ بہترین گواہ ہے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرنا، تم ہم سے دعائیں کروانا۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے مال کے حقیقی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹے جو انہوں نے گھر رکھے تھے جھوٹ گم ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بنائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں، کون بے جان میں سے جان کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، کون اس نظم عالم کو تدبیر کر رہا ہے، اور وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا، آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارا رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کون ہے، کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہو، یعنی تمہارے شریکوں میں کوئی ہے ایسا جو کہ انسان کو پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ زندہ اٹھائے، کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، یعنی اللہ کریٹر ہے، اور اسی نے دوبارہ انسان کو پیدا کرنا ہے، دوبارہ اٹھانا ہے، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس دنیا کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی نہیں کر سکتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، جو آپ کو کوئی مصیبت دور نہیں ہٹا سکتا، مشکل سے دور نہیں کر سکتا، زندگی اور موت نہیں دے سکتا، پھر آپ کیسے اس کی پیروی کر سکتے ہیں، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، صرف محض کیا کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے سے گمان کر لینا، یعنی نیکی اور بدی، نیکی کرتے وقت گمان کر لینا اچھا چلو کیا ہے کہ یہ جو ہم کنڈے وغیرہ کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، یہ نیکی ہے، گمان کر لینا، قیاس کر لینا کہ جو بھی میں کر رہا ہوں یہ نیکی ہے، تو ایسا نہیں ہے، دین قیاس کا نام نہیں ہے، دین گمان کا نام نہیں ہے کہ آئی تھنک سو یہ بھی نیکی ہے، میلاد کرنا آئی تھنک سو یہ بھی نیکی ہے، یا مجھے تو پتہ نہیں تھا بڑوں کو پتہ ہے وہ ایسے کرتے رہے، تو گمان کے بیسس پہ آپ کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتے، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وما کان ھذا القرآن، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو کچھ پہلے آ چکا تھا، اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روا کائنات کی طرف سے ہے، یعنی قرآن جو ہے یہ کس کی طرف سے ہے، اللہ کی، اور یہ پہلے ہی لوح محفوظ میں آ چکا تھا۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورت اس جیسی تصنیف کر کے لاؤ، ایک سورت بناؤ
اور اگر ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل بات یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں ہے آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا، یعنی اپنے آئی تھنک سو کر کے ہی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ صرف اپنی assumption پہ، اپنے گمان پہ قرآن کا انکار کرنا کہ میرے گمان میں یہ جھوٹا ہے یا میرے گمان میں یہ نیکی ہے، یہ تصور کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لے کے آئیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، یعنی کیا ہے، میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے ذمہ داری سے تم بھری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ڈس ایسوسیٹیڈ فرام what I do، جو میں کرتا ہوں اس سے میں بری ہوں، اور جو تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ یعنی تمہارا اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو پھر اس کا میرے سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوجتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہ دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ جب یہ آخرت میں اکٹھے ہوں گے تو ان کو لگے گا صرف چند دن، چند گھڑیاں ہم آپس میں ملے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ یعنی جو اللہ کے آیات کو جھٹلاتے ہیں اصل میں وہی گھاٹے میں ہوں گے، خسارے میں ہوں گے، اصل لاس انہی کا ہوگا۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں، یہ اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں۔ بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ یہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ ہم سب کے پاس رسول آ چکے، یعنی ہمارے ساتھ کون سے رسول؟ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ اب ان کی احادیث کو ان کو فالو کرنا ہمارا فرض ہے۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں، اپنا نفع پروفٹ اور لاس کا تو میرے بھی اختیار میں نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، ایک ٹائم ہے، جب یہ مدت پوری ہو جائے گی تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر بھی نہیں ہوگی، ایک گھڑی بھی، ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ یعنی قیامت جب آ جائے گی تب مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کی جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جائے گا؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو، وہ چاہے کہ میں کمپنسیٹ کر دوں آخرت میں، جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان
پورے انصاف سے فیصلہ کر لیا جائے گا، کوئی ظلم نہ ان پر ہوگا۔ سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ قرآن موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن کیا ہے؟ ایک تو نصیحت ہے، تو نصیحت اور شفا، یہ دو چیزیں جو ہیں یعنی عام لوگوں کے لیے ہیں، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو گائیڈنس اور بلیسنگ، رحمت، مرسی، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ اسپیشلی مومنین کے لیے ہے، جو مومن ہیں وہی اس سے گائیڈنس حاصل کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے لیے اپنی مرسی دنیا میں بھی شو کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرے گا۔ تو اس لیے قرآن کو پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھیں، اور اس کے سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن صرف قرآن خوانی کے لیے نہیں نازل ہوا، صرف جادو ٹونوں کے لیے نہیں، صرف تعویذ کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، صرف قرآن طاق میں سجانے کے لیے، شیلف پہ رکھنے کے لیے، سجانے کے لیے، یا دلہن کے سر سے نچھاور کرنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن ہدی و رحمت للمؤمنین، یہ گائیڈنس ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور اس میں شفا بھی ہے، اس میں نصیحت ہے۔ اگر نصیحت پکڑتے ہیں، اس سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں شفا بھی ہے۔ صرف جو لوگ صرف شفا کے لیے پڑھتے ہیں یا بخشوانے کے لیے پڑھتے ہیں، تو دیکھ لیں کہ یہ اسے گائیڈنس حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ قرآن پہ تو انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی پیاری کتاب دی جس میں ہر چیز موجود ہے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ جو لوگ صرف کتاب کو، قرآن کو گھر میں رکھ لینا باعث رحمت، باعث برکت بناتے ہیں، نہیں، اصل خوشی کن کے لیے ہے؟ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو عمل کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی اس پر ہے۔ جو اللہ نے کتاب بھیجی، جو اس کو فالو کرتا ہے، جو اپنا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے مطابق کرتا ہے، اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق چلاتا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا فضل اور مہربانی ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو پھر تو خوشی منانی چاہیے، اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، لکی ہوتے ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، جو قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے، آمین۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ، اے نبی ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال کر لیا، کسی کو کہا کہ یہ لافل ہے اور کسی کو کہا یہ ان لافل ہے۔ ان سے کہو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے، ان گریٹفل ہوتے ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں پھر بھی نہ شکری۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے درمیان میں ہم کو دیکھتے رہتے ہو۔ کوئی ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی طرف سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ یعنی چھوٹی یا بڑی چیز کوئی بھی ہو، اصغر و اکبر، ہر چیز زمین کے اندر، سمندر کے اندر کیوں نہ ہو، زمین کی گہرائیوں میں کیوں نہ ہو، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہڈن نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب میں جو کچھ انسان کرتا ہے وہ موجود ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے
اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ allies of اللہ، جو اللہ کے دوست، یعنی دیکھیں کہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، جو برائیوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، وہ عمل کرتے ہیں۔ قیامت والے دن لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ غم زدہ نہیں ہوں گے، ہائے میں کاش یہ کر لیتا تو کیا ہوتا، آج جہنم میں نہ جاتا، وہ ایسے نہیں کریں گے۔ وہ ان پہ کوئی خوف نہیں، کوئی فیر نہیں ہوگا کہ اللہ کو وہ ڈر نہیں پڑ رہے ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کے لیے کسی خوف رنج کا موقع نہیں ہے جو ایمان لائے اور جو ڈرتے رہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ دنیا اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، تو اصل میں گریٹ اٹینمنٹ وہی ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے اور آخرت میں بھی۔ سکسیس کیا ہے دنیا اور آخرت میں؟ ہماری سکسیس کیا ہوتی ہے؟ ڈگریز، بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوا لیں دنیا کی بس، اور جاب لگ جائے، کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کو اچھی جاب مل جائے، یہ ہماری سکسیس ہوتی ہے۔ کوئی گورنمنٹ جاب لگ جائے، یہ ہماری سکسیس ہے۔ اللہ نے بتا دیا کیا ہے سکسیس دنیا اور آخرت میں، کہ جو اللہ کا دوست ہو جائے، allies of اللہ، جو اللہ کے راضی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی بسر کرتا ہے قرآن کے مطابق، شریعہ کے مطابق، وہ اللہ کا دوست ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنج نہ دیں، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔